السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ سورہ النساء آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھا، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور ایسی صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت عطا کیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، یہ آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ آج کی آیت نمبر 43۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوههم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تا آن کے تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر کو نماز کے قریب جائے، الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کرو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو ہے وہ شراب کی حرمت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ تو یہ جو شراب کا معاملہ تھا یہ تو عام تھا، یعنی اسلام آنے سے پہلے تو حرمت شراب کے احکام میں تدریج رکھی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ آیت حرمت شراب کے تدریجی احکام کی دوسری کڑی ہے، یعنی پہلے نمبر پر یہ آیت نہیں آئی تھی، دوسری بار آئی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، جس میں فقط یہ بتایا گیا کہ شراب اور جوئے میں گو کچھ فائدے بھی ہیں، تاہم ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ چند محتاط صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی وقت سے شراب چھوڑ دی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کی شان نزول کے متعلق درج ذیل حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا، دعوت دی اور ہمیں شراب پلائی، شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے مجھے امام بنایا تو میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت 90 اور 91 کی روح سے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس آیت میں لفظ خمر یعنی شراب کے بجائے سکر نشے کا لفظ استعمال ہوا۔
جس سے از خود یہ معلوم ہو گیا کہ شراب کی طرح ہر نشہ آور چیز حرام ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ نشے کی حالت بھی نیند کی غشی کی طرح ایک طرح کی غشی ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو یہ معلوم رہنا مشکل ہے کہ آیا اس کا وضو بھی بحال ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ غالباً اسی نسبت سے اس آیت میں آگے طہارت کے احکام بھی بیان ہو رہے ہیں۔ تو اگلے آیت کے حصے میں کہا گیا کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبٌ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، کہ تم نماز میں اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم نماز میں کیا کر رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے، الا یہ کہ وہ راستہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کرو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے وہ تیمم اور غسل جنابت کا ہے۔ نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہٰذا عام حالت میں وضو کرنے سے یہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جنبی آدمی کے لیے نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، خواہ یہ جنابت احتلام کی وجہ سے ہو یا صحبت کی وجہ سے۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی کو وضو کے لیے یا جنبی کو غسل کے لیے پانی نہ ملے، یا کوئی ایسا بیمار ہو جسے پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو، تو ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول طریقے تیمم اور طریقہ غسل سے مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ کرتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں غزوہ بنی مستلق میں اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا کا ہار آریتن یعنی ادھار لے گئی، ہار کہیں گر گیا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، نماز کا وقت آ گیا، وہاں پانی نہیں تھا اور لوگ باوضو بھی نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے بے وضو ہی نماز ادا کر لی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائیں۔ دوسری روایت کیا پتہ چلتی ہے کہ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکے رکھا؟ وہ کہنے لگا، میں جنبی ہوں اور پانی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہوگا؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اس دوران میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپائے لوٹ لگاتے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک ماری، زائد مٹی اڑا دی۔ پھر آپ نے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں سے ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کیا طریقہ پتہ چلتا ہے تیمم کا؟ کہ ہاتھوں کو مٹی پر یا ڈسٹ پر مارا جائے گا اور ان ہاتھوں کو آپس میں ملا جائے گا، ملنے کے بعد وہی ہاتھ چہرے پر پھیر دیے جائیں گے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اور تیمم جو ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور اسے پانی نہ ملے، یا اگر کوئی ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر اس نے پانی کو چھوا تو اس کی موت ہو سکتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کرتے ہیں، ان کے تیمم کی مدت صرف پانی نہ ملنے تک ہے، جیسے ہی انہیں پانی ملے گا ان کا مدت تیمم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چونکہ اس میں آیت میں طہارت کی بات کی گئی تو غسل کا طریقہ بھی کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا چاہتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈالتے
اور ان کے ذریعے سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو اپنے اوپر ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ تو طریقہ کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے انسان کو پاکی حاصل کرنی چاہیے، یعنی بہترین طریقے سے استنجا کرنا چاہیے، پھر نماز کی طرح وضو کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ اپنے اوپر پانی جو ہے وہ بہانا چاہیے۔ یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے صحیح بخاری کی روح سے۔ سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب ہم دونوں ایک سفر میں جنبی ہو گئے تھے اور آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں اور انہیں پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں پونچوں پر مسح کیا۔ اگلی روایت ہے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک ٹھنڈی رات میں جنبی ہو گئے تو تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ملامت نہیں کی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں بولا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے صحیح کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تیمم کی مندرجہ ذیل 4 صورتوں میں رخصت ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ انسان سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو، اور سفر کی شرط محض اس لیے ہے کہ عموماً سفر میں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ اگر حضر یعنی اقامت میں بھی پانی نہ مل رہا ہو تو تیمم کی رخصت موجود ہے، یعنی آپ کسی اپنے گھر میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں لیکن پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے، وضو یا غسل کرنے والا بیمار ہو تو وضو کرنے سے یا نہانے سے اسے اپنی جان کا یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 3، حدث اصغر یعنی پاخانہ، پیشاب اور ہوا یا مزی خارج ہونے پر وضو کرنا واجب ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کی رخصت ہے۔ نمبر 4، حدث اکبر یعنی احتلام یا جمع کے بعد غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کی رخصت ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں صلاۃ سے مراد نماز کے علاوہ مسجد بھی لی ہے، اور عابری سبیل کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ اگر جنبی شخص کو مسجد میں سے گزرنے کے بغیر کوئی راستہ نہ ہو تو وہ مسجد سے گزر سکتا ہے، مگر نماز کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے مسجد میں رک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں سویا ہوا تھا اور اسے احتلام ہو گیا اور تو بیدار ہونے پر وہ مسجد میں سے رکے گا نہیں بلکہ وہاں سے نکل جائے گا۔ واضح رہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سفر میں جنبی ہو جانے پر تیمم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور یہ ان کی کچھ سیاسی مصلحت تھی کہ لوگ اس رعایت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ وہ اس سنت کا انکار نہیں کرتے تھے جیسا کہ اوپر درج شدہ حدیث میں ہم نے پڑھا۔ تاہم بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس مصلحت سے اتفاق نہیں کیا، اور حدیث 6 سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دین میں سختی کے بجائے نرمی ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس سوائے شدید سردی کے اور کوئی عذر نہ تھا، اور انہیں خطرہ تھا کہ اگر نہا لیا تو بیمار پڑ جائیں گے، لہٰذا آپ نے جنبی ہونے پر نہانے کے بجائے تیمم کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ انہیں کوئی نکیر نہیں کی، انہیں منع نہیں کیا۔ دین میں تنگی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں وہ واقعہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے جیسے ابو داؤد نے تیمم کے باب میں روایت کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، اثناء سفر ہمارے ایک ساتھی کو سر پر ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اسی دوران میں اسے احتلام ہو گیا تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے؟ چنانچہ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، جب تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہی ہوتا ہے۔ اسے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ تو جو اس حدیث سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بیماری میں ایسی بیماری جس سے مرض بڑھنے کا خدشہ ہو، ایسی بیماری کے اندر نہانا نہیں چاہیے بلکہ تیمم ہی کافی ہے۔ تو
آج کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کتنی رخصتیں دی ہیں، اور یہ جو رخصتیں ہمیں ہیں، جیسے تیمم کی رخصت ہے، پھر نماز قصر سفر میں کرنے کی رخصت ہے، یا شدید سردی میں موزوں کے اوپر مسح کرنے کی رخصت ہے، یہ تمام رخصتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعامات ہیں، اور ان انعامات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کو کرنے میں آر نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا تو ہمارا وضو یا غسل کامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں رخصتیں دی گئی ہیں۔ بعض لوگ اس معاملے میں بہت شدت پسند ہوتے ہیں، اور وہ سخت سردی میں بھی مسا جرابوں پر نہیں کرتے، اور اس میں کافی شرائط وغیرہ کو ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور جہاں تک مجھے بات سمجھ آئی ہے، کہ ہمارے دین کے اندر سختی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ خود سے دین میں نئے نئے طریقے نکال لیں اور رخصتیں حاصل کریں، اور بغیر وجوہات کے مسا کریں، یا بغیر وجوہات کے تیمم کریں، لیکن جہاں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے وہاں ہمارا دین ہمیں یہ رخصت دیتا ہے، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ انسان کے اوپر سختی اور مشکل ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آسانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔